ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کے اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے آج کی اس نشست میں جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ بڑا خاص اور بڑا ذوق کا حامل ہے، اور وہ ہے جانوروں کا آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو تعلق اور محبت ہے. کہ جانور اور بہائم اور نباتات اور حیوانات اور جمادات، یہاں تک کہ پتھر بھی، وہ بھی ان کی تفصیلات میں آتے ہیں، لیکن آج کی نشست میں ہم شاید صرف اتنا ہی حصہ کور کر سکیں گے، اور وہ ہے کہ جو جانور ہیں ان کا آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اور حضور کا ان کی طرف کیسا رحمت کا اور محبت اور شفقت کا جو حضور کا جانوروں کے ساتھ تعلق تھا. جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے قرآن مجید کی، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہے. یعنی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آقا علیہ السلام خود کس طرح کی طبیعت کے مالک ہیں. فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی کیسی رحمت ہے محبوب آپ پر کہ آپ ان لوگوں کے لیے کیسے نرم طبیعت کے مالک ہیں. یعنی حضور کی طبیعت مبارکہ ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جلال نہیں فرمایا، لوگوں پر غصے کا اظہار نہیں فرمایا. اگر آپ کی طبیعت پر کوئی چیز ناگوار گزری ہے تو آپ فقط اتنا عمل فرماتے، اپنا چہرہ انور پھیر لیتے. اور آگے قرآن پھر اب جو خود بات کہہ رہا ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے. فرمایا فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند ہو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے. یعنی اگر آپ کی طبیعت ایسی ہوتی کہ آپ سخت گو ہوتے، طبیعت سخت ہوتی اور دل میں نرمی اور رفق نہ ہوتا، تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہمہ وقت جمع رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہ رہتے بلکہ کیا ہوتا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے. پھر فرمایا محبوب فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، محبوب آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کیا کیا کریں، آپ ان سے درگزر فرماتے رہا کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہا کریں. یہ انسان ہے، نادان ہے، ان سے بھول چک ہوتی رہے گی، ان سے غلطی ہوتی رہے گی، لیکن آپ صفات الہیہ کے مظہر اور مالک ہیں. آپ کیا کیا کریں، فاعف عنہم، محبوب درگزر فرماتے رہا کریں، اور پھر ان کے لیے واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگتے رہا کریں، وشاورہم فی الامر، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہا کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر کیا کریں، اللہ پر توکل کریں. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب اس آیت مبارکہ کو اگر میں بریک ڈاؤن کروں تو یہ مضمون کسی اور طرف اب چلا جائے گا
کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ہیں. اگر ہم بحیثیت مینیجر، بحیثیت سربراہ، کسی کمیٹی کے ہیڈ ہیں، کسی آفس کے اندر ہم ایز اے سینئر مینیجر کے طور پر، ڈائریکٹر ایگزیکٹو کی کسی پوسٹ کے اوپر ہیں، یا باس کے طور پر ہیں، مالک کے طور پر ہیں، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ کرنا چاہیے کہ 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے طبیعت کے اندر نرمی ہونی چاہیے. جو لیڈر ہے، مالک ہے، مینیجر ہے، ڈائریکٹر ہے، ہیڈ ہے، اس کی طبیعت کے اندر کیا ہو؟ نرمی ہو. وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے، اپنے ساتھ کام کرنے والے، نیچے کام کرنے والے لوگوں کے لیے نرم طبیعت کا مالک ہو، نرم خو ہو. ان کی غلطیوں کو، ان کی چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت رکھنا چاہیے اسے. وہ ان پر ہر وقت گرجتا اور برستا نہ رہے اور خواہ مخواہ میں جھاڑتا. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک وہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قوم اس طرح سنتی ہی نہیں ہے. وہ لوگ کام ضرور کریں گے لیکن دل سے نہ کام کریں گے، نہ آپ سے محبت کریں گے. آقا اسلام کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کے یہ جو ارد گرد لوگ آپ سے جڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نرم طبیعت کے مالک ہیں. اور ہم اب جس نشست پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں، اس نشست پر بیٹھنے والوں کو، تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی سبق اور رہنمائی ہے کہ اس کرسی پر بیٹھ کر آگ بگولا نہ ہو جائیں اور لوگوں کو ہر وقت وہ ہم نفرتیں پھیلاتے رہیں، لوگوں کو گستاخ کافر ٹھہراتے رہیں اور بس یہی کچھ ہم سناتے رہیں لوگوں کو. ایسا کرنے سے یاد رکھیے نہ لوگوں کی دین میں دلچسپی پیدا ہوگی، نہ دیندار لوگوں سے ان کی محبت پیدا ہوگی. کبھی یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس سے لوگ دور ہوں گے. جو شخص نفرتیں بیچتا ہو، نفرتیں اگلتا ہو، اس سے کبھی لوگ قریب نہیں آ سکتے. وہ سن کے سودا شاید قبول کر لیں، ان کی طبیعتیں ویسی ہو جائیں گی، لیکن اس کا جو دور رس نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ دین سے بھی دور ہوں گے اور اوورآل معاشرے کے اندر ایک نفرت کا کلچر پیدا ہوگا. ہمیں اپنی، اور یہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ آپ دین سے متعلق معاملات کے اوپر سختی کریں گے، نہیں، وہ لاشعور کے اندر چیزیں ایسی بیٹھ جاتی ہیں کہ عمومی زندگی کے اندر، گھر کے کام کاج کے اندر. اب ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، یہ بات ذہن میں ویسے ہی آ گئی جملہ معترضہ کے طور پر. آپ اگر ان دیندار لوگوں کے گھروں میں جا کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ تنگ ان سے ان کے گھر والے ہوتے ہیں. یہ جبہ اور دستار کے ساتھ یہاں پر تو بڑے بن ٹھن کے بیٹھنا بڑا خوب اچھا لگتا ہے، آ کر بڑا واعظ، نصیحت، خطاب سب کچھ ہو جاتا ہے. اور ان کے گھر میں چلے جائیں، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ اور بالخصوص اپنی ازواج کے ساتھ اس نے سلوک کو. وہ کیونکہ ساری عمر ان کی وہ نفرت بیچتے گزر جاتی ہے اور یہی کچھ دوسروں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے اور آگ بگولا اور آگ کے گولے منہ سے نکالتے گزر جاتی ہیں. آقا اسلام کی سنت مبارکہ تو یہ نہیں ہے. آقا اسلام کی بارگاہ میں تو حد جاری ہونے والے گناہ کے ملزم بھی حاضر ہوئے تو حضور نے در گزر فرمایا. حضور نے فرمایا کہ شاید اس کا ذہن خراب ہو گیا، یہ شخص جو آیا ہے. ایک خاتون آئی، اس نے کہا مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو واپس چلی جا. اس کی پیٹ میں بچہ تھا. حضور نے فرمایا جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک تو واپس چلی جا. امکان تھا کہ شاید اس کو بھول جائے اور اس کا دھیان کسی اور طرف بٹ جائے. بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ گود میں لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، اب میرے اوپر حد جاری فرما دیں. حضور نے فرمایا نہیں، بچہ بہت چھوٹا ہے، شیر خار ہے، اب اس کو دودھ پلاؤ، یہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، سمجھ بوجھ کے قابل ہو جائے. وہ چلی گئی، اس نے بچے کو دودھ پلایا، بچہ بڑا ہوا. اب یہ اس کا ایمان تھا، اس کا تقویٰ تھا. وہ چاہتی تھی کہ اس نے کیونکہ گناہ کیا تو اس کی سزا اس دنیا میں اسے مل جائے. وہ خود بچے کو چلا کے اور انگلی پکڑ کے لے آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے بچہ اب چل لیتا ہے، خود چل لیتا ہے. یہ ان کے تقویٰ اور ایمان کا عالم ہے. لیکن اگر حضور کی طرف سے یہ عمل دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی اتنی شفقت اور رحمت تھی کہ حضور نے اس قدر درگزر فرمایا کہ کاش یہ اس پر حد جاری نہ ہو. اور ایک شخص پر حد جاری ہو گئی تو حضور بعد میں سر جھکا کر کے تشریف فرما، غم زدہ ہو گئے. فرمایا کاش کے لوگوں نے اس کے خلاف گواہی نہ دی ہوتی.
آقا علیہ السلام کا عمل مبارک یہی ہے، نرم گوئی، نرم رویہ، شفقت اور رحمت۔ اور یہی جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو جانوروں کے ساتھ تعلق ہے، جو حضور جانوروں پر شفقت فرماتے ہیں وہ کس طرح کی فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام اس قدر سراپا رحمت تھے کہ جانور بھی اپنی شکایتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جائیں۔ یہ آج صرف احادیث میں پڑھوں گا، اور کتب احادیث کے اندر جو ایسے بیشتر مختلف واقعات آئے ہیں کہ جانوروں کا تعلق حضور کے ساتھ کیسا تھا اور حضور ان پر کس قدر شفقت اور رحمت فرمانے والے تھے۔ تو پہلی جو بات ہے وہ آقا علیہ السلام کی عظمت سے متعلق ہے، اور وہ ہے کہ جانور جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، جانور حضور کو سجدہ کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کے گھر میں اونٹ تھا، اور وہ اس کو کھیتی باڑی میں کرتا تھا، تو اونٹ وہ پاگل ہو گیا یا اس کا ذہنی توازن نہ ٹھیک رہا، اس کے قابو میں نہیں رہا، تو وہ صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا تعلق حضور کے ساتھ کیسا ہے، ان لوگوں کا تعلق جس کو قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ ان لوگوں کے ایمان جیسا۔ اب جانور ہے تو وہ کسی حکیم کے پاس اس کو لے جاتے، کسی ویٹرنری کے ڈاکٹر کے پاس اس کو لے جائیں، وہ اس کا علاج کرے، اور وہ یا اگر پرانا دور ہے تو پرانے جو حکیم ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ ان کو بتائیں گے کہ جانور کو یہ مسئلہ ہو جائے تو اس کا یہ حل ہے۔ لیکن وہ اگر آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان لائے تو ایمان کا عالم یہ ہے کہ اپنی زندگی سے جڑے ہر مسئلے کا حل چاہے جائے کوئی کہ جانور سے متعلق ہی کیوں نہ ہو، اس کو لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اور ہماری ہر پریشانی کا حل اگر کہیں پر موجود ہے تو وہ اس کریم کی بارگاہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں آ کر کوئی پریشانی نہیں رہتی، یہاں آ کر کوئی غم نہیں رہتا۔ اللہ، یہ ایمان کا عالم ہے، یہ ایمان کا عالم۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم اس سے کام لیتے تھے اور اس سے پانی کھیتوں کو دلواتے تھے، کھیت سوکھ گئے ہیں، یہ پانی اب نہیں دیتا، تو اب کیا کریں؟ آقا علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضور اس جگہ پر انٹر ہوئے تو وہ صحابہ انصار آقا علیہ السلام کے آگے بڑھے کہ ہم حضور کو روکیں، یہ تو جانور ہے، یہ تو جانور ہے، یہ کہیں آقا علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جب انہوں نے آقا علیہ السلام کو روکا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام جو ہی اس کے قریب ہوئے، اس اونٹ نے حضور کو دیکھا، وہ اونٹ سجدے میں گر گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کے کان میں کچھ کہا، جملے ارشاد فرمائے، ہاتھ پھیرا اور اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو دوبارہ کام پر لگایا، وہ اونٹ دوبارہ کام پر لگ گیا۔ یہ جانور، وہ جانور ہو کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ سمجھ دی ہے کہ وہ جانور ہو کر شان رسالت پہچانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ کچھ مہاجرین اور انصار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ آیا، وہ اونٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، حضور تشریف فرما، وہ جانور آیا اور حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اب صحابہ کے دل مچلتے تھے اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کاش ہمیں کہیں سے کوئی ہنٹ مل جائے، کہیں کوئی ہنٹ مل جائے تو ہم بھی اس بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جائیں۔ وہ ہنٹ ان کو جانوروں کی شکل کے اندر مل گیا کہ اونٹ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، بکریاں سجدہ ریز ہو رہی ہیں، پتھر جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ بول پڑے، ان کا یا رسول اللہ کیا جانوروں سے بڑھ کر ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، منع فرما دیا، فرمایا میں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرے، یعنی یہ روایت نہ پڑے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں
کہ سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں پھر عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. پھر اسی طرح ایک اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایک انصاری کے 2 اونٹ تھے اور وہ دونوں سرکش ہو گئے. تو اس نے ان اونٹوں کو ایک باغ کے اندر قید کیا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں کے متعلق دعا فرمائیں کہ وہ اونٹ پاگل ہو گئے. آقا اسلام تشریف لے, حضور نے دروازہ کھولا, آگے بڑھے, پھر انہوں نے روکا, یا رسول اللہ یہ تو اونٹ پاگل ہو گئے ہیں, سرکش ہیں, آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. حضور نے فرمایا نہیں, یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور ایک روایت میں ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جو چیز ہے وہ جانتی ہے کہ میں کون ہوں. یعنی وہ پاگل بھی ہو جائے تب بھی انہیں معلوم ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. آقا علیہ السلام اس باغ میں تشریف لے کر گئے تو جہاں پر وہ اونٹ تھے, تو وہ دونوں اونٹ انہوں نے, جب وہ سرکش تھے اور جو ہی انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا, وہ دونوں اونٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ کر کام پر لگایا تو وہ دوبارہ کام پر لگ گئے. پھر اسی طرح بکریوں کا معاملہ ہوا. صحابہ فرماتے ہیں, انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اور چند دیگر صحابہ اور انصار کے ہمراہ آقا علیہ السلام ایک باغ میں داخل ہوئے. باغ میں بکریاں تھیں. فرمایا کہ جو ہی بکریوں نے حضور کو دیکھا, بکریاں دوڑتی ہوئی آئیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی. پھر اسی طرح, اور یہ وہ موقع تھا جب سیدنا صدیق اکبر نے اجازت چاہی. فرمایا یا رسول اللہ ان بکریوں سے بڑھ کر تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ ایک اور روایت ہے کہ ایک کسائی وہ بکری کو ذبح کرنے لگا تو بکری اس سے چھڑا کر کے بھاگ کھڑی ہوئی. اس نے دروازہ کھولا تو آگے آقا اسلام موجود تھے. وہ بکری دوڑ کر حضور کی بارگاہ کے اندر آ گئی. یہ ہے حضور کی شان رحمت للعالمین کہ جانور کو بھی معلوم ہے کہ اگر میں نے اس جہان کے اندر پناہ لینی ہے تو مجھے کس بارگاہ کے اندر پناہ ملے گی. کہ وہ بکری دوڑ کر اس کسائی سے بچنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پناہ لے. آقا علیہ السلام نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا اور پھیر کر فرمایا کہ تو اس تکلیف پر صبر کر. اور پھر قصاب کو کہا کہ اے قصاب تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ. پھر اسی طرح بھیڑیوں سے متعلق ہرنیوں سے متعلق روایت ہے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے, ایک گروہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایک ہرنی کو شکار کر کے بانس کے ساتھ باندھا ہوا تھا. اب یہ روایت غالباً اکثر لوگوں نے سن رکھی ہے. فرمایا کہ انہوں نے شکار کیا اس ہرنی کو بانس کے ساتھ باندھا ہوا. تو وہ ہرنی نے جب آقا علیہ السلام کو دیکھا حضور وہاں سے گزرے تو وہ اپنی زبان میں حضور سے گویا ہوئی. ایک بڑی توجہ کی بات یہ ہے, چند اور روایات ہیں جن کو میں نے اسکپ کر دیا ہے کہ اکثر ایسی روایات موجود ہیں. اونٹ یا دیگر جانور وہ اپنی شکایت لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے, شکایت لے کر. جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھا کرتے تھے, جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھتے تھے. کہ حضور کی بارگاہ میں آتے شکایت کرتے تو حضور فرماتے کہ یہ جانور شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک وہ اس پر بوجھ زیادہ لاتا ہے, وہ اس سے کام زیادہ لیتا اور اس کو کھانا اور چارہ اتنا نہیں دیتا. اس طرح مختلف روایات ہیں. تو اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہرنی وہ اپنی زبان میں حضور سے گویا ہو. اور آقا علیہ السلام پہ قربان جائیے کہ حضور ان جانوروں کی زبان سمجھتے بھی اور ان پر شفقت اور رحمت بھی فرماتے. تو اس ہرنی نے کہا کہ میں نے حال ہی میں 2 بچوں کو جنم دیا ہے, ان لوگوں نے مجھے قید کر دیا ہے, اگر آپ مجھے ان سے اجازت دلوا دیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گا. قربان جائیے, کیا عجیب بات ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عام انسانی زندگی کے اندر عقل میں یہ آنے والی بات ہے کہ ہرنی ہے, جانور ہے, آپ اگر اس کو شکار کے لیے پکڑیں وہ کم کسی کی قید میں رہ سکتی ہے. ابھی قربانی آ رہی ہے, آپ دیکھیں, آپ نے جانور ذبح کرنا ہے, وہ چھڑا کے بھاگ جائے گا تو بھاگ جائے گا. وہ کون سا آپ سے ایسا وعدہ کرے گا کہ مجھ سے وعدہ لے لے میں فلاں کام کر کے واپس آ جاؤں. لیکن جانور ہیں
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں کام نپٹا کر واپس آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، بچوں کو دودھ پلانا ہے، دودھ پلا کر میں واپس آ جاؤں۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ وہ مالک آیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ بھی حیران ہوا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ بھاگ گئی تو واپس کب آئے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی ضمانت کون دے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ضمانت میں دوں گا۔ پھر انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ وہ ہرنی کیونکہ اس نے وعدہ کس سے کیا تھا؟ عام انسانوں سے تو کیا نہیں تھا، اس نے اللہ کے محبوب سے وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کی پاسداری میں واپس آ گئی۔ آقا السلام نے دوبارہ ان لوگوں سے پوچھا کہ اس کا مالک کہاں؟ گروہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ ہم ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ہرنی مجھے فروخت کر دو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی ہے۔ تو حضور نے اس ہرنی کو پھر آزاد کر دیا۔ یہ حضور کی شان رحمت للعالمین، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ حضور کی رحمت کی شان اور حضور سراپا رحمت کیسے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ رحم نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو وہ اللہ رحمت، اللہ کی رحمت ہے کیا؟ وہ اللہ کی رحمت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کی ذات مبارکہ وہ سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہو، جانور ہو، چرند ہوں، پرند ہوں، پتھر ہوں، درخت ہوں، وہ سارے حضور کے ساتھ محبت کرنے والے اور حضور سے رحمت لینے والے ہیں۔ ایک بیل تھا، بیل فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے لیے گھر کے اندر ایک بیل لیا اور وہ باندھا ہوا تھا۔ وہ بیل کا عالم یہ تھا وارفتگی کے اندر کہ وہ جب بھی آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے وہ حضور کو دیکھتا تو وہ وجد میں آ جاتا، وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتا خوشی سے، اور جب دیکھتا کہ آقا السلام کسی دوسرے کمرے میں حجرے میں تشریف لے گئے ہیں، واپس باہر چلے گئے ہیں، تو وہ واپس ساکت کھڑا ہو جاتا۔ یہ اس کا بیل کی محبت تھی حضور سے۔ اور آخر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایک چند واقعات اور بھی ہیں لیکن جو ایمان افروز واقعہ ہے جس سے بڑی کیفیت مجھے تو ملی اور میں اکثر پڑھتا اور جب سنتا ہوں، یہ جو اس کو ہمارے ہاں گدا کہتے ہیں، دراز گوش، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، حضور کی خدمت میں تھا۔ جب فتح خیبر ہوئی تو وہاں سے ایک دراز گوش جو ہے وہ پاہ بزنجیر حضور کے پاس آیا، اس نے حضور سے کلام فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا یزید بن شہاب، میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے، ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہوا، تو میں توقع کرتا تھا کہ آپ مجھ پر سوار ہوں۔ یہ گدھا حضور سے کلام کر، اس نے اپنا نام بھی حضور کو بتایا اور حضور کو اپنی نسل بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے دادا نے اپنی نسل سے 60 گدھوں کو پیدا کیا اور ان پر سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بیٹھا، تو میری بھی خواہش ہے کہ مجھ پر آپ تشریف فرما ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے یہودی کے پاس تھا تو حضور نے اس کو فرمایا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا، گرا دیتا، تو آقا علیہ السلام نے اس کا نام یعفور رکھا، یا عین فا واو اور را، یعفور، یہ حضور کے دراز گوش مبارک کا نام ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ آقا علیہ السلام اس پر سواری فرماتے، اس کو بھیج دیتے، وہ کسی شخص کے دروازے پر جاتا، سر کھٹکھٹاتا، یہ اب گدھا خدمت کیسے بجا لا رہا ہے؟ کہ حضور نے سواری فرمائی، حضور نیچے تشریف لائے، حضور کو چھوڑ دیتے تھے، اور جس شخص سے حضور کو کام ہوتا وہ اس شخص کے گھر جا کے اپنے منہ سے دروازہ کھٹکھٹاتا اور اس کو بتاتا کہ تمہیں رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو بات ایمان افروز ہے وہ یہ ہے، آقا علیہ السلام جب ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، اس بیچارے کو چین نہ آیا، وہ مدینے کی گلیوں کے اندر گھومنے لگ پڑا، گھومتے گھومتے ایک کنویں کے پاس پہنچا اور آقا علیہ السلام کے غم اور فراق میں اس نے اس کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دی۔ اس سے اپنی زندگی گوارا نہیں تھی، وہ برداشت نہیں کر سکا حضور کا ہجر اور فراق۔ یہ اس دراز گوش، اس گدھے کا عالم ہے کہ حضور سے محبت ایسی تھی کہ آقا علیہ السلام جب ظاہری طور پر اسے نظر نہ آئے تو کچھ دن تو مدینہ کی گلیوں میں گھومتا رہا،
جب اس نے دیکھا کہ اب سرکار کہیں تشریف فرما نہیں ہے تو اس نے اپنی جان خود ہی دے دی. یہ اس یافور اس گدھے کے حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہے. یہ ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ پتھر کس طرح، جانور کیسے حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرتے تھے. یہ ایک واقعہ جو میرے بڑے دل کے قریب ہے، میں نے چاہا کہ اس کو آخر میں شیئر کیا جائے. اور ایسے بے شمار ہیں، شعر ہیں، صحابہ کرام تشریف لے گئے. بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور میں روم کی فتح ہوئی، وہ کسی پہاڑ کے اندر قید ہوئے، وہاں پر شیر تھا، شیر ان کے سامنے غرایا تو انہوں نے صرف انہیں اتنا کہا کہ اے ابو الحارث، اے شیر، جان لو کہ میں آقا علیہ السلام کا غلام ہوں. اور فرماتے ہیں کہ شیر وہیں پر دم ہلا کر وہ سائڈ پر چل پڑا. یہ تب حاصل ہوتا ہے جب ہمارا اپنا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ اس قدر ہو، محبت کا تعلق، عشق کا تعلق ایسا ہو کہ ہمارا دل اور دماغ وہ حضور کی یاد میں رہے. تو پھر اللہ رب العزت یہ کرم فرماتا ہے کہ اس دنیا کی مخلوقات کو بھی انسان کے تصرف میں عطا فرما دیتا ہے. اسی کو کرامت کہتے ہیں اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی پکی اور سچی محبت